آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 132 کی وی جی آئی ایس. ٹھیک. اچھا یہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ ہے. ٹھیک. 132 کی وی جی ایس کا جو کہ ہم نے سائٹ پہ امپلیمنٹ کیا ہے. اسی کو ہم کیا کریں گے اس میں اس پورے ڈرائنگ میں سے جو ہمارے پاس سیم وہ ہے بیس ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ایک کو لے کے آپ لوگوں کا اس کا جو سنگل لائن ڈائیگرام ہے جو سائٹ پہ یوز ہوا ہے اس کو جو پینل میں لگا ہے اس کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. تھیوریٹیکلی پھر اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے کہ اس میں سے جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہے جیسے سرکٹ بریکر وی ٹی سی ٹی ارتھنگ سوئچ یا ڈسکنیکٹنگ سوئچ. ٹھیک ہے. وہ کہاں کہاں لگے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں وہ. ٹھیک. وہ کر لیں گے. اس کے علاوہ اس میں دو بس بار ہیں ہمارے پاس. یہ دیکھو بس بار. ٹھیک. کیا ہے یہ اپر بس بار ہے اور یہ والا لوور بس بار. یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے. اچھا اس میں دو سیکشن ہے. ایک یہ سیکشن ایک یہ سیکشن. ان سیکشنز کو کس کے تھرو یہ دیکھو بس سیکشن کے تھرو آپس میں کیا کرتے ہیں ڈسکنیکٹ کرتے ہیں یہ بھی دکھاؤں گا. اس بس بار اور اس بس بار کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں بس کپلر کے ذریعے. ٹھیک. وہ بھی دکھا دوں گا. تو اس پورے کو ہم کیا کر لیں گے پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں گے اور تھیوریٹیکلی بھی دیکھ لیں گے. اچھا یہ بھی اس کا سنگل لائن ڈائیگرام ہے لیکن ہم کیا کریں گے اسی سنگل لائن ڈائیگرام کو ہم فالو کریں گے جو سائڈ پہ جو اس کے لیے ایل سی سی پینل لگتا ہے نا جی آئی ایس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں جو ڈائیگرام ہے اسی کو ہم اسٹڈی کر لیں گے اور اسی کو پھر پریکٹیکلی ہم دیکھ لیں گے. یہ دیکھو یہ پورا ہمارے پاس ایک جی ایس ہے جس میں 11 بیس لگی ہوئی ہے. تو 11 بیس میں سے میں یہ والا آپ لوگوں کو دکھا دوں گا D07 اسپیئر. ٹھیک. اس کے بعد یہ والا ہم اسٹڈی کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں چینج ہے. پھر اس کے بعد یہ والا اور یہ دونوں. ٹھیک ہو گیا. تو چلو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اس والے سے اسپیئر سے کہ اسپیئر میں ہمارے پاس یہ کیا کیا لگا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے یہ پورا وہی سب جی آئی ایس. ٹھیک ہے. یہ ادھر تک یہ سارے بیس ہے. تو ہم یہ دیکھو یہ دوسرا سائڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی جی آئی ایس کا اس میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا نا بتایا کہ دو بس بار ہے ہمارے پاس. تو ایک بس بار یہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بس بار یہ پورا ہو گیا. اس میں اب آگے ہم کیا کریں گے بیس کو دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح بیس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہے جی آئی ایس ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اوپر سے ہے. ٹھیک. آگے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم یہ سارے جو ہے ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں D07 اسپیئر سے. چلتے ہیں اس کا سنگل لائن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. لگا ہے نا یہ وہی ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے لیے یہ جو پینل لگا ہے یہ دیکھو یہ سارا ہم نے کیا کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے. یہ والا جو سنگل لائن ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے تو آپ لوگوں کو اور اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم چلتے ہیں اور اس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کیبل ہیڈ باکس یعنی جہاں پہ کیبل آپ لوگوں کے پاس کنیکٹ ہوگا یہ وہ ہے کیبل ہیڈ باکس. اس کے بعد G0706 اس طرح کے آپ لوگوں کو بہت سارے دکھائی دیں گے آگے بھی. یہ کیا ہے یہ گیج ہے. ٹھیک ہے. جو پریشر کے لیے اس کے اندر جو گیس ہوتا ہے اس کے پریشر کو ناپنے کے لیے کیا ہے یہ وہ ہے. اچھا اسی میں اس کے بعد کیا لگا میں اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس لگا ہے لائن وی ٹی. یہ دیکھو 793 لینڈ وی ٹی. ٹھیک ہے. یہ اس کا وہ ہے کہ یہ کلوز ہے یا اوپن ہے یہ اس کو شو کر رہا ہے. ٹھیک. یہ دیکھو VTL7 لائن وی ٹی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس اس میں کیا لگا ہے سب سے پہلے کیبل ہیڈ باکس میں آ گیا کیبل. اس کے بعد اسی میں ہمارے پاس وی ٹی لگا ہے سب سے پہلے اس پہ جو آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کیا لگا ہے لائن ای ایس لائن ارتھنگ سوئچ 701. یہ ساری چیزیں میں پریکٹیکل لوگوں کو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے. یہ دیکھو یہ وی ٹی کا وہ ہے یہ اس کا ہے کہ کلوز ہے یا اوپن ہے. یہ کیبل ہیڈ باکس آپ لوگوں کے پاس ہو گیا. ٹھیک. اور یہ ارتھنگ سوئچ کا یہ بھی آپ لوگوں کے پاس کیبل ہیڈ باکس ہے. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے جیسے میں نے بتایا سب سے پہلے کیبل جو آتی ہے وہ کیبل ہیڈ باکس میں آتی ہے. تو یہ دیکھو وہ یہاں پہ جتنے بھی تینوں فیزز ہے وہ اس طرح کے یہاں پہ آ کے کنیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس پھر تو ہم وی ٹی کو بھی دیکھتے ہیں. یہ کیبل ہیڈ باکس ہو گیا آپ لوگوں کے پاس یہ وہی وی ٹی ہے. ٹھیک ہے. 793 VTL7 جس طرح آپ لوگوں کو دکھایا ہے نا ادھر سنگل. تو یہ آپ لوگوں کے پاس ہو گئی وی ٹی وولٹیج ٹرانسفارمر یہ لگا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. میجرمنٹ کے لیے ہوتا ہے. لوگ دیکھ سکتے ہو یہ وہی جو اوپن اور کلوز والا وہ میں بتا رہا تھا نا وہ جو ریڈ تھا
تو جب کلوز ہوگا تو کلوز وہاں شو کرے گا، اور اوپن ہوگا تو پینل میں اوپن شو کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ گیج ہے، گیج کی بھی ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گیجز بہت ساری ہے، سارے اس پہ لگی ہوتی ہے، ہر ایک کمپارٹمنٹ میں 3 4 جگہوں پہ گیجز لگی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب یہ کمپارٹمنٹ اگر دوسرے کمپارٹمنٹ سے الگ ہو رہا ہے تو اس پہ ایک گیج لگی ہوگی، مطلب ہر ایک اس کے لیے الگ الگ گیج ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس جو ریکوائرڈ وہ ہے گیس ہے وہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے یہ سب دکھانا تھا، دیکھو یہ بریکر کا وہ کلوز اور اوپن ہے، ٹھیک۔ اس طرح ادھر یہ وی ٹی ہے پوری، ٹھیک، وی ٹی کے اوپر لگا۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ وہی لین ای ایس سوئچ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، لین ارتھنگ سوئچ، یہ وہ ہے 701، یہ وہاں شو ہو رہا تھا نا، تو یہ دیکھو یہ پورا وہی ہے۔ تو ہم آ گئے نا 701 لین ای ایس، یہ ہم نے اسٹڈی کر لیا۔ ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ گیج لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے لین ڈی ایس ڈسکنیکٹنگ سوئچ 703، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھو ورک ارتھنگ سوئچ 701 ایکس، یہ لگا ہوگا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا، یہاں پہ ساری سیٹیز لگی ہے، یہ گیج اور یہ بریکر سرکٹ بریکر 705 ہو گیا، ٹھیک۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سیٹی یہاں شو نہیں کی ہے۔ دیکھو یہ گیج ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو دکھایا گیج۔ اب گیج کا کیا کام ہے، اب یہ کسی بھی جو کمپارٹمنٹ ہے نا، اب یہ دیکھو یہ کمپارٹمنٹ یہاں یہ یلو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس یلو تک، تو اس لیے اس پہ گیج لگا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے گیج آپ لوگ دیکھو گے، اس لیے یہ ڈسکس کیا نا۔ یہ ابھی یہ آپ لوگوں کو 703 جس طرح ادھر آپ لوگوں نے دیکھا سنگل لائن میں، اور 701 ایکس 703 جو ہے وہ ہے لائن ڈسکنیکٹنگ سوئچ، لائن ڈی ایس، ٹھیک ہے۔ اور 701 ایکس جو ہے وہ ہے ورک ارتھ سوئچ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آپ لوگوں کو ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ملیں گے، کیونکہ یہ جو سوئچ ہے یہ 3 وے ہے کو، یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ سیم چیزیں جو ہم نے دیکھی، لیکن اس میں دیکھو سی ٹی لگے ہیں، ٹھیک ہے، سی ٹی۔ اور اس میں ادھر جو وہ والا سنگل لائن ہے کیونکہ وہ آپریشنل ہے، تو اس لیے اس میں کیا ہے، اس میں سیٹیز نہیں دکھائی دیے۔ تو یہ سیٹیز ہے، اس کو بھی میں آپ لوگوں کو کیا کرتا ہوں، فزیکلی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پہ لگے ہیں۔ اور یہ پریشر گیج جو ہے نا، یہ اکثر جگہوں پہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کر لیتا ہوں کیونکہ بہت سارے پریشر گیج ہے، تو پریشر گیج کی آئی تھنک ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ دیکھو پریشر گیج وغیرہ ان کو آئی تھنک کتنا وہ سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ دیکھو اس کے اندر جو ہے یہ والی جگہ کے اندر پورا سی ٹی لگا ہے، ٹھیک۔ یہ جو ہے نا ادھر وہ سارے سی ٹیز لگے ہیں، ٹھیک۔ اور سی ٹی کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سی ٹی کیا ہوتا ہے، سی ٹی بھی وہی کرنٹ ٹرانسفارمر، اور وی ٹی وولٹیج ٹرانسفارمر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم کس چیز کے لیے میجرنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک، کرنٹ کی میجرنگ کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پورا جو ہے یہاں پہ اندر میں سیٹیز لگے ہیں، ٹھیک، دیکھ لیا آپ لوگ۔ ابھی آگے چلتے ہیں 705، تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا سرکٹ بریکر، ٹھیک ہے۔ یہ پورا سرکٹ بریکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 705 تک تو ہم آ گئے نا، سی بی، ٹھیک۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ آئے گا ورک ای ایس 701 زیڈ، ٹھیک۔ پھر 706 بس بار 2A ڈی ایس، یہ ڈسکنیکٹنگ سوئچ، اور یہ بس بار ہے اپر والا، ٹھیک۔ یہ دیکھو یہ پورا بس بار ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ پھر ہمارے پاس لوور بس بار کے لیے سی بی کے بعد کیا آئے گا 701Y ورک ای ایس ارتھنگ سوئچ، اور اس کے بعد یہ دیکھو بس بار ڈی ایس 704 ڈی ایس۔ تو یہ دیکھو یہ اسی طرح سے ہے سیم اوپر کی طرح، اور یہ بس بار لوور۔ تو یہ مطلب ہمارا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پورا سرکٹ ہے وہ بس بار تک کیسے پہنچا۔ اب سٹارٹ سے ہم نے کیبل سے لیا کہ کیبل کنیکٹ ہوا، اس کے بعد ہمارے پاس وی ٹی، سی ٹیز، بریکرز، ای ایس، ڈی ایس، ٹھیک ہے، ارتھنگ سوئچ وغیرہ تو سارے لگ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ پورا کیسے کمپلیٹ ہوا، ہمارے بس بار جو ہے وہاں تک یہ کیسے پہنچا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ اب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ سرکٹ بریکر کے بعد کیا آ رہا ہے آپ لوگوں کے پاس، 706 اور 7061Z آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ارتھنگ سوئچ اور ڈسکنیکٹنگ سوئچ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ پھر اس کے ذریعے اس بس بار کے ساتھ جو اپر بس بار ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیچے بس بار کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس 704
701Y, ठीक हो गया। ये नीचे वाले बस बार के साथ इसी के थ्रू कनेक्ट होता है। असल में ये होता है 3 पोजीशन स्विच, इसका भी मैं दिखाता हूँ, देख लिया। इंटरलॉकिंग है उसके लिए DS, ES और लॉक, ठीक है। इसका नाम करते हैं स्विच। हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। D07 स्पेयर, ठीक है, ये सारा हमने देख लिया। अभी क्या है, असल में ग्रेड T1 का मैं इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। तो ये वाला अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो बाकी GIS में जितने भी वो लगे हैं वो सारे सेम ही है। बस बस सेक्शन और बस कपलर को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो ये जो है ये क्या होता है, इसमें असल में ट्रांसफार्मर है, ये देखो ट्रांसफार्मर के साथ ये कनेक्ट है। तो मैं ट्रांसफार्मर भी दिखा देता हूँ, और इसमें ये बुशिंग, एयर बुशिंग वगैरह जो है ये बायर होती है, ठीक ठीक। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ये आप लोगों के साथ मैं अगर डिटेल से डिस्कस कर लूँगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये GIS का जो रूम होता है उसके अंदर ये सारे पड़े होते हैं ये वाला। लेकिन ये ट्रांसफार्मर के साथ जो कनेक्ट होते हैं ना, जिसके थ्रू सप्लाई आप लोग ट्रांसफार्मर में ले जाते हो और उसके बाद जो है आप लोगों को सेकेंडरी पे स्टेप डाउन वो मिलती है, ठीक है, सप्लाई। तो ये उसके लिए है, ठीक। ये 3 है हमारे पास, 1 2 और 3, ठीक है। 3 ट्रांसफार्मर है तो 3 आउटपुट है हमारे पास, ठीक। अच्छा, इसको हम भी क्या करते हैं, इसका सिंगल लाइन देखते हैं, ठीक है। ग्रेड T1 का ट्रांसफार्मर नंबर 1 D03 पैनल। और अच्छा, ये देखो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ग्रेड T1 ये दिखाता हूँ। उसके बाद SF6 गेज एयर बुशिंग ये भी दिखा दूँगा। G0308 ये गेज है, ठीक है। और ये फिर कंपार्टमेंट G0307 ये भी गेज है। फिर आएगा G0305, यहाँ तक हम स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोगों का हो गया ट्रांसफार्मर, ठीक, ये पूरा ट्रांसफार्मर है, ठीक। उसके बाद ये देखो ये वो बुशिंग है, ठीक, 3 बुशिंग, रेड येलो ब्लू। उसके बाद ये देखो ये वही गैस मॉनिटर 038। उसके बाद ये पूरा कंपार्टमेंट, ठीक हो गया। ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, JIS रूम के अंदर। और उसके बाद जो गेज लगा था इस कंपार्टमेंट के लिए वो कहाँ है, वो ये वाला गेज है, ठीक। 305 के बाद क्या है हमारे पास, ये देखो लाइन VT, ठीक है, 393, तो ये लगा हुआ है। और ये नंबर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ये वही VT है, ठीक। ये उस पे गेज है, ठीक। और ये जो है उसका सिंबल, ठीक हो गया। तो ये भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ साथ में। ही बे है जो बाहर से आ रही थी, ठीक हो गया। ये देखो ये इधर से क्या जो बाहर थी वही बे जो है वो अंदर इधर आ गई, ठीक हो गया। ये देखो ये वही बे अभी कहाँ जा रही है, ये देखो ये हो गया आप लोगों का बे, ठीक, ये अंदर आ गई। उसके बाद ये आप लोगों का गेज हो गया वही G0305, ठीक। और उसके बाद ये जो है ये इसके ऊपर VT लगी हुई है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, VT T1393, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है 301X वर्क अर्थिंग स्विच, ठीक है। तो ये लगा होगा, ये मैं दिखा दूंगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। उसके बाद ये गेज, उसके बाद 305 सर्किट ब्रेकर लगा है, ठीक। ये उसका गेज हो गया G0300। सर्किट ब्रेकर के बाद हमारे पास क्या लगा है वो भी हम देखते हैं। और ये देखो ये उसके बाद जो है हमारे पास 301Z वर्क अर्थ स्विच। उसके बाद 306 बस बार 2A, ठीक है, 306 बस बार 2A DS डिसकनेक्टिंग स्विच, ठीक। और उसके बाद ये जो है ये बस बार 2A अपर के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमने एक दफ़ा देख ली, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं ये भी क्या है। ये जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया 301X ये क्या है, अर्थिंग स्विच, ठीक। 301X ये अर्थिंग, ठीक है। ये देख लो ये लगा हुआ है VT के बाद, देख लिया फिजिकली, ये देखो ये ऐसे लगा, ये ऊपर VT लगी है, उसके नीचे ये लगा है। देखो ये वही 305 क्या है, ब्रेकर है। ये ऑलरेडी मैंने एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दिया, तो इसलिए इसको दिखाने की ज़रूरत दोबारा नहीं है। ये 305 का बस बार है। उसके बाद 306 और 301Z ये वही डिसकनेक्टिंग स्विच और अर्थिंग स्विच है, ठीक है। ये 3 वे से एक ही उस पर लगे हुए हैं, ठीक। तो इसके साथ आ जाएंगे ब्रेकर, उसके बाद ये, और उसके बाद इसके ज़रिए से ये जो अपर बस बार है ना,
یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب لائن جو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس لائن ٹرانسفارمر سے آئی، پھر جو ہے وی ٹی میں آئی، وی ٹی سے ہمارے پاس کہاں سی ٹی لگی ہوتی ہے، جو میں نے پچھلے اس میں دکھایا، اس میں نہیں دکھایا، ٹھیک ہے، سی ٹی کے بعد ہمارے پاس سرکٹ بریکر، سرکٹ بریکر کے بعد یہ دونوں سوئچز، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ بس بار کے ساتھ کنیکٹ ہوگی، بیچ بیچ میں کیا ہوگا، بیچ بیچ میں ہمارے پاس گیجز گیجز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ دیکھو بریکر، یہ کیا ہے، سوئچز، ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ ایک بس بار آپ کا ہوگا اپر والا، یہ دیکھو یہ وہی بس بار ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ اس طرح سے کنیکٹ ہو گیا۔ ابھی نیچے والے بس بار کا بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اوپر والا بس بار دکھایا تھا، اب اس ویڈیو میں ہم سرکٹ بریکر کے نیچے والا بس بار دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھو سرکٹ بریکر 305 سے یہ آ رہا ہے 301 وائی ورک ارتھنگ سوئچ پہ، اور اس کے بعد 304 بس بار 1A ڈسکنیکٹنگ سوئچ، اور یہ بس بار 1A لوور، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کیا ہے G031، یہ اس کا گیج ہے، یہ لوور بس بار پہ آ رہا ہے اسی سرکٹ بریکر سے، ٹھیک ہے، یہ اوپر والا آتا، ابھی ہم نیچے والا دیکھتے ہیں، یہ دیکھ لیا یہ وہی بریکر، ٹھیک ہے، 305 سے یہ اوپر والا ہم نے اسٹڈی کر لیا، سیم اسی طرح نیچے والا بس بار میں آ رہا ہے، یہ دیکھو 304 اور 301 وائی، ٹھیک ہے، اس میں ایک ڈسکنیکٹنگ سوئچ اور ارتھنگ سوئچ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کیا ہو گیا G0301 گیج ہو گیا، یہ نیچے والا بس بار ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اوپر والا بس بار اور یہ 305 سرکٹ بریکر۔ چیزیں تو ہم نے دیکھ لی، اب ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بس کپلر، بس سیکشن اور یہ بس کپلر، تو ہمارے پاس ادھر دو بس کپلر ہے اور ایک بس سیکشن ہے۔ اچھا پہلے ہم بس سیکشن کو کرتے ہیں ڈسکس۔ جیسے میں نے سٹارٹ سے ہی آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس دو سیکشن ہے، یہ اے، یہ بی، اور یہ والا جو ہے یہ اے، ٹھیک، جیسے کہ یہ دیکھو 2A 1A اپر لوور سیکشن، ٹھیک، یہ کیا ہے، یہ دیکھو 2B 1B، یہ دو سیکشن ہے۔ اب ان دونوں سیکشن کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بس سیکشن کو یوز کرتے ہیں۔ بس سیکشن میں کیا ہوتا ہے، بریکر ہوتے ہیں، یہ دیکھو بریکر لگے ہوئے ہیں سارے، تو اس لیے یہ پیچھے ہم نے آلریڈی بریکر کو دیکھ لیے، سیم بریکر ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جسٹ میں آپ لوگوں کو کیا ہے کہ یہاں پہ سمجھا دوں گا کہ بس سیکشن کس چیز کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ والا سیکشن اور یہ والا سیکشن یہ آپس میں کنیکٹ ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیٹ سپوز اگر اس پہ مینٹیننس کرنی ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہ والا سیکشن جسٹ چلانا چاہتے ہیں، ٹرانسفار نمبر یہ 2 اور 3 سے، تو یہ والا کر لیتے ہیں، ٹھیک، یہ 2 اور 3 ہو گئے، اور 1 نمبر ٹرانسفارمر یہ ہے، تو ہم کیا کریں گے 2 اور 3 سے یہ والا سیکشن چلا سکتے ہیں، ٹھیک، یہ والا ڈسکنیکٹ کر کے۔ اب اگر ان دونوں ٹرانسفارمر پہ کوئی مینٹیننس کرنی ہے یا کوئی بھی اس سیکشن پہ مینٹیننس کرنا ہے تو ہم یہ والا سیکشن چلا سکتے ہیں یہاں سے ڈسکنیکٹ کر کے، اور کنیکٹ بھی یہاں سے ہوتا ہے۔ پھر بس کپلر کیا ہے، اچھا یہ تو سیکشن ہو گیا۔ بس کپلر کیا ہوتا ہے، بس کپلر میں دو بسوں کو آپس میں کنیکٹ یا ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بس کپلنگ یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ بس کپلر بی ہے، یہ ایک بس سیکشن ہے اپنا، بس ہے، یہ دوسرا بس ہے، ٹھیک، تو اب یہاں سے لیٹ سپوز ہم نے ڈسکنیکٹ کر لیا، ٹھیک ہو گیا، تو ہم کیا کریں گے، یہاں سے ہم بس کپلر سے کیا کر سکتے ہیں، اس سیکشن کے دونوں بسوں کو آپس میں کنیکٹ اس بس کپلر سے کر سکتے ہیں۔ یہ بس اور یہ بس آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس بس کپلر سے ان دونوں کو کنیکٹ یا ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ والا سیکشن جو ہے، ٹھیک، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ والا اور یہ والا آپس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، بس کپلر کے ذریعے سے ان دونوں کو آپس میں ہم کنیکٹ یا ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک، تو بس کپلر کا یہی کام ہے کہ اس بس کو اور اس بس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یا ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے ہم بس کپلر کو یوز کرتے ہیں۔ تو بس سیکشن اور بس کپلر کو پریکٹیکلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں سیم چیزیں لگی ہے، بریکرز ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہماری ویڈیو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔